بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آج ہم ایک ایسا ویڈیو ڈسکشن آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہیں شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحب، جو چنئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ویڈیو ڈسکشن خاص طور پر خروج کے مسئلے پر ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ خروج کس کو بولتے ہیں۔ خروج وہ فتنہ ہے جس میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ خروج کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا میں یا فیس بک پر کہ ہمارے نوجوان ایسے فتنوں میں پڑ رہے ہیں جس میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا، خاص طور پہ مسلمان حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے خلاف زہر افشانی کرنا، اور اسی طریقے سے برا بھلا بولنا، ان کے خلاف لکھنا یا ان کے خلاف ویڈیوز بنانا۔ تو ایسے فتنے بہت اٹھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس فتنے کو ڈیل کرنے کے لیے بہتر شخصیت انیس الرحمن اعظمی صاحب ہے، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحب افضل العلماء کا کورس آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے کیا، اور اسی طریقے سے 1963 میں آپ فاضل کا کورس آپ نے کیا جامعہ دارالسلام عمر آباد سے، اور اس کے بعد آپ نے گریجویشن کیا دعویٰ اور شریعہ کالج جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے، اور 1982 سے لے کے 1985 تک آپ جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کے، اور اسی طریقے سے 1975 سے 1983 تک آپ نے ٹیچنگ کی جامعہ سلفیہ وارانسی میں، اور اسی طریقے سے 1983 سے 1992 تک آپ جامعہ محمدیہ منصورہ جو مالیگاؤں میں ہے، یہاں پہ آپ نے ٹیچنگ کی۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں شیخ انیس الرحمن اعظمی صاحب کے سامنے یہ سوالات جو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں خروج کو لے کر، بہت سارے ایسے سوالات ہیں ناظرین جو ہمارے نوجوان لے کے آتے ہیں خروج کے مسئلے کو لے کر، اور بہت سارے ایسے سوالات بھی ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ بھی لے کے آتے ہیں۔ تو ہم مختصر طور پہ یہ سوالات شیخ کے سامنے رکھیں گے اور شیخ سے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات پائیں گے۔ سب سے پہلا سوال شیخ آپ سے یہ ہے میرا کہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی بچکانی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے نا ایک دم بغیر علم والا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے بڑے مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں اور بڑے بڑے جماعتوں کے اکابرین بھی ہیں، وہ بھی ایسی چیزوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور سعودی عرب کے جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، یہ لوگ حکومت کے بکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے یہ لوگ حق نہیں بولتے۔ تو شیخ آپ بتائیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ اہم سوالات کے لیے یہ موقع نکالا۔ اگرچہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت معلوم ہے اس کو بہرحال بتانا ایک آدمی کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا الی آخر الآیہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں گناہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگو، اپنی خبر لو، اپنا علم رکھو، اپنی کام میں مشغول رہو، دوسروں کے ٹوہ میں نہ لگو۔ ایک بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے جاہلوں کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے کہا بے علموں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ سعودی علماء بکے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی اس وقت سے کچھ غرض پسند لوگ اور مذہبی تعصب رکھنے والے لوگ جو حق کو نہیں جانتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ تعصب کے شکار ہیں، یوم اول سے شاہ عبدالعزیز کے دور سے اس حکومت کے خلاف رہے ہیں۔ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوئی کہ صاحب حجاز کے اندر، مکہ مدینہ وغیرہ کے اندر انٹرنیشنل حکومت قائم کی جائے، سعودی حکومت نہ ہو۔ ایک زمانے میں یہ بھی کوشش کی گئی، جب انہوں نے مدینہ کے اندر بڑے بڑے قبرستان میں قبے بنے تھے ان کو گرایا، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ لوگوں نے اٹھایا۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں یوم اول سے ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کبھی بتایا کہ صاحب سعودی حکومت سے فلاں حکومت دنیا کی بہتر ہے،
وہاں اسلامی حدود قائم ہیں، اسلامی احکام پر عمل ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں بتا سکے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو کچھ اچھے کام کرتے ہیں انہی کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صاحب کوئی ایسی حکومت ہمارے سامنے پیش کریں جو اسلامی قوانین کو نافذ کرتی ہے، اسلامی احکام پر عمل کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر وہ پیش کرتے تو ٹھیک، ہم بھی کہتے ہیں ہاں صاحب یہ حکومت تو ٹھیک نہیں ہے، وہ حکومت ٹھیک ہے۔ ان کے پاس صرف ایک منفی پہلو ہے، اعتراض کرنے کے لیے ایک حکومت کو انہوں نے منتخب کر لیا، اور اس کے پیچھے غرض ان کی یہی ہے کہ اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت ہو، اپنے مسلک کا وہاں چال چلن۔ سعودی حکومت آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے کہ 500 سال تک لوگوں نے 4 قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ قبلہ تو ایک ہی تھا، لیکن 4 دیوار کو قبلہ بنا کے ان لوگوں نے اتنے سال تک 824 ہجری سے لے کے سعودی حکومت کے قیام تک، اس کو کوئی مانے گا؟ لیکن حقیقت یہی ہے، سعودی حکومت نے آ کے فوراً 4 قبلے ختم کیے، 4 مسلح ختم کر کے ایک ہی قبلے کو نافذ کیا۔ یہ کتنے محاسن ہیں۔ سعودی عرب میں اس سے پہلے جتنی حکومت تھیں، علم سے کوئی تعلق کسی کا نہیں تھا۔ حج کو جاتے رو دھو کے یہاں سے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ زندہ سلامت نہیں۔ ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف کی بدعت خرافات جو کچھ تھی۔ تاریخ اگر پڑھیں سعودی عرب سے کے دور سے پہلے کی تاریخ سعودی عرب کی، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جس حکومت نے اتنے کام کیے اچھے، اس حکومت کے خلاف ایک تو کہنا کہ صاحب وہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے، اور پھر دوسرے علماء کرام کے متعلق کہنا، یہ بھی بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب کچھ لوگ اپنے علماء کو بھول کر دوسرے علماء کو تلاش کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا نقص ہے۔ ان کے علماء کے اندر 100 برائیاں ہوں گی، اس کو بھول جائیں گے، لیکن اپنے سوا جو عالم ہوں گے ان کا 4 برائیاں بھی ہوں گے تو ان کو بہت پھیلا کر بتانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ سعودی علماء کبھی بکے ہوئے نہیں تھے، اور ہم ان سے حسن عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم نے 4 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں، اساتذہ کو بھی دیکھا، وہاں کے حکمرانوں کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا۔ الحمدللہ وہاں کے علماء کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، جہالت ہے، اور علماء کی ناقدری ہے، اور اس کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ صاحب علماء بکے ہوئے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ صاحب دیکھو اتنے ریال وہ لے کے اس فتوے کو چھپا دیے، اس حقیقت کو چھپا دیے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علماء معصوم ہیں، ان کے فتوے میں کبھی غلطی ہوئی ہوگی، یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ ریال کی بنیاد پر یا ایک ایسا پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، ان علماء، ان جاہلوں کا یا کم علم لوگوں کا خیال یہ ہے حکومت کے وقت کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں کو اکسانا، اور چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر اس کا بتنگڑ بنانا، یہ سب چیزیں گویا ان کے پاس حق پسندی ہے یا حق کا اظہار ہے۔ مصلحت جس میں ہوتی ہے علماء اسی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ سے جو شخص جاہل ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا اسلامی تاریخ کو، بنو امیہ کے دور کو، بنو عباسیہ کے دور کو، وہی آدمی ایسی بات کہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنے بڑے فتنے خلق قرآن وغیرہ کے ہوئے کہ احمد بن حنبل بکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ تمہاری صرف ایک دعا میں قبول کروں گا تو میں اپنے خلیفہ معتصم کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عبادتوں کو قبول کرے۔ ایسے ایسے علماء تھے، کیا بکے ہوئے تھے وہ؟ حکومت کا ساتھ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب حکومت جو بھی کرے اس کو نظر انداز کریں، ایسے نہیں ہے۔ وہ کہتے بھی تھے یہ مسئلہ نہ صحابہ نے چھڑا نہ اللہ کے رسول نے بتایا، اس کو مت کہیے، لیکن بغاوت کی بات دعوت کبھی انہوں نے نہیں دی۔ لہٰذا بہت بڑی گمراہی میں سمجھتا ہوں جو عام طور پر اپنے لوگ بھی شکار ہو گئے دوسروں کے اکساوے میں آ کر۔ جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ یوم اول سے ایک طبقہ ہندوستان کا اور پاکستان کا، جبکہ ہندوستان پاکستان کے علماء متفق ہو کر سعودی حکومت کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ یہاں
फ़लाँ हनफी तरीक़ा हो, तक़लीदी तरीक़ा हो, फ़लाँ हो, हुकूमत सऊदी अरब ने कभी इसको नहीं माना। जब से इनके जहन में यकीनन कीड़े रोंदते हैं और सब वो चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहते रहें। वक्तन फ़वक्तन ये लोग इस तरह खेल खेला करते हैं, उसमें हमारे कुछ नौजवान शरीक हो जाते हैं, जो बड़े अफसोस की बात है। तो लिहाजा उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की बदज़नी रखना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह उनको नेक तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाह शेख। नाज़रीन, जैसे कि शेख ने बताया है कि जो लोग सऊदी अरब को गाली देते हैं उनका मकसद हुक्मरानों को गाली देना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद होता है कि सऊदी उलमा को गाली दे और लोगों को उलमा से दूर करे, इल्म से दूर करे। और इसी तरीके से उनका मकसद होता है कि वो अपने मसलक की, अपनी दुकान की नशर व इशात करे। इसी तरीके से एक और सवाल शेख मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा मकसद हयात क्या है? क्या अल्लाह ताला ने हमको हुकूमत लाने के लिए पैदा किया है या फिर अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है? सूरह ज़ारियात के अंदर तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा ला खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और यही मकसद हयात है कि साहब अल्लाह की रज़ामंदी पर अमल करते हुए आदमी ज़िंदगी गुजारे और साहब बुराइयों को रोकें, नेकियों पर अमल करें। ये तो मकसद हयात है कि साहब इबादती ज़िंदगी गुजारी जाए। हुकूमत सिर्फ़ एक वसीला है, मकसद हमारा इबादत है। हमने देखा कि जो लोग हुकूमत का नारा लेकर उठते हैं, हुकूमत कायम करना चाहिए, कितनी जगह उन लोगों ने ठोकरें खाईं। मसलन हमारे यहाँ जमात इस्लामी भी है जो हुकूमत इलाहिया के क़याम की दावत देती थी शुरू में, और उसके बाद उन्होंने उसको दूसरे नाम देकर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया इक़ामत दीन के नाम से। लेकिन इक़ामत दीन तो पहले अपने नफ्स पर होता है, अपने अफराद पर होता है, अपने घर वालों पर होता है। ये नहीं कि साहब इक़ामत दीन कोई आसमानी चीज़ है, तारा है जिसको तोड़ कर लाना है, ऐसे तो नहीं है। हम देखते हैं कि साहब ये लोग जो दावत देते हैं इबादत से काफ़ी दूर रहते हैं। उनके यहाँ चंद मरासिम की अदायगी का नाम इबादत है, उसके सिवा अपने आप को कुल्ली तौर पर, जिसको कि इस्लाम कहते हैं, अल्लाह के हवाले कर देना, ये हमने बहुत कम देखा है। और अल्लाह को बेहतर मालूम है दिल की कैफियत क्या है। जब पाकिस्तान बना तो मौलाना मौदूदी साहब यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के वहाँ गए और उनका यही नारा था कि साहब हुकूमत इस्लामी कायम करनी है। इलेक्शन में खड़े हुए, कुछ भी उनको रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए कि अफराद साजी से के बग़ैर हुकूमत कायम करना ये बहुत बड़ी जिहालत है। अफराद साजी पहले होती है, अल्लाह के प्यारे रसूल ने अफराद साजी की, खुद ब खुद हुकूमत कायम हुई। अफराद साजी ना हो और हुकूमत के क़याम की दावत दी जाए तो ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ तक भी उन लोगों ने किया कि साहब जब फ़ातिमा जिन्ना खड़ी हुई इलेक्शन में अय्यूब खान के ख़िलाफ़, तो उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना की तायद की। ये इस्लाम का कितना बुनियादी उसूल है, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमराअतन, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिन्होंने किसी औरत को हाकिम बना लिया। सारे लोग पाकिस्तान में जमात इस्लामी के मौदूदी साहब फ़ातिमा जिन्ना की तायद किए अय्यूब खान के ख़िलाफ़। ये कितनी बड़ी गलती थी। ये जो मकसद बता दिया गया कि हुकूमत का क़याम यही हमारी मकसद तख्लीक़ है, सबसे बड़ी गलती है। अंबिया इकराम ने कभी इसकी दावत नहीं दी हुकूमत की। अंबिया इकराम में दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितने मुलूक थे, बादशाह थे, लेकिन उन्होंने बादशाहत की दावत कभी नहीं दी। अफराद साजी की, वही हमारे लिए भी ज़रूरी है। हुकूमत का हुसूल हमारा मकसद नहीं है। अहकाम की तनफीज़ में बहुत सारे वसाइल में, जैसे तज़किया है, तज़किरा है, बहुत सारे वाज़, नसीहत, जुमे के खुतबे हैं, उस तरह एक ताकत की चीज़ हुकूमत भी है, लेकिन बुनियाद वो नहीं है। बुनियाद तो हमारे मकसद तख्लीक़ इबादत है अल्लाह की, जैसा कि सूरह ज़ारियात की आयत मैंने पढ़कर सुनाई। लिहाजा हुकूमत कायम करना ये कभी किसी का मकसद नहीं था। अंबिया किराम ने भी इसकी दावत नहीं दी और शरीयत ने भी इसके मुतल्लिक़ हमको नहीं बताया कि हुकूमत कायम करना चाहिए। जमाती ज़िंदगी हो, इबादती ज़िंदगी, यही हमको तालीम दी गई है। हमारा मकसद हयात यही है। शेख, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि कितने अंबिया हुकूमत लाने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि आपने जैसे ज़िक्र किया है जमात इस्लामी का, तो मैं पहले जमात इस्लामी के इज्तिमात में बैठता था तो वो लोग बताते थे कि अंबिया का मकसद इक़ामत दीन है, हुकूमत लाना है। तो ये मेरा सवाल है कि कितने अंबिया हुकूमत लाने में कामयाब हुए हैं?
انبیاء کرام کا مقصد کبھی حکومت لانا نہیں تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنی سورہ اعراف کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام نے یہی دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام کی دعوت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ توحید اور عبادت یہی ہمارا مقصد تھا، اسی کو کیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب انبیاء کرام نے جو ہے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہو، کسی میں آپ کو نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے بہت ایک اولوالعزم من الرسل، 5 نبیوں میں، بزرگ نبیوں میں سے، جو سارے انبیاء کرام کے نبیوں میں بزرگ تھے 5، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ ان کے بعد کے واقعے میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ صاحب وہ بادشاہ سے ان لوگوں نے کہا قالوا اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ مقرر کرو کہ ہم لڑیں اس کی قیادت میں۔ تو حکومت، اگر انبیاء کرام کا مقصد حکومت کا قیام تھا تو کیوں نہیں کہتے وہ اپنے نبی سے کہ صاحب ایک بادشاہ مقرر کرو؟ کہتے تم خود بادشاہ ہو، چلو تمہاری قیادت میں لڑتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں نہ کہا، درخواست کی کہ ہمارے لیے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، وہ بنو اسرائیل کی وہ بھی ذہنیت تھی ایک طرف، کہ صاحب دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے جس کے تحت ہم لڑیں۔ تو نبی خود جب حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ کیوں کہتے کہ بادشاہ کو لے کر آؤ؟ ایسا نہیں تھا، کسی بھی نبی نے کبھی حکومت کے اقامت کی دعوت نہیں دی، حکومت کے قیام کی دعوت نہیں دی، بلکہ بنو اسرائیل کی پوری تاریخ آپ دیکھیے، ایک نبی اور ایک حاکم ہوتا تھا، ایک ملک ہوتا تھا۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام کو دونوں پوسٹ مل گئے، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی بنایا اور سب نبی بھی بنایا، اسی طرح تھا۔ لیکن حکومت کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی، یہ انبیاء کرام کا ہرگز منہج نہیں تھا۔ وہ میں نے جیسا کہ کہا کہ صاحب حکومت ایک وسیلہ ہے احکام کی تنفیذ کا، وہ خود مقصد زندگی نہیں ہے۔ شیخ، ایک اور سوال جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید حاکمیہ کیا ہے؟ وہ لوگ بولتے ہیں کہ توحید حاکمیہ کی تشریح ہوئی تھی تاریخ میں، بعد میں اس کو توحید العبادہ سے جدا کر دیا گیا۔ تو توحید الحاکمیہ ہے کیا، اور اس کو تاریخ میں پہلے کہاں استعمال کیا گیا تھا، اور اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ ایک الزام ہے کہ صاحب توحید حاکمیت کوئی چیز تھی، کبھی تاریخ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ جن لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید حاکمیت تھی، اس کو توحید عبادت سے بدل دیا گیا، ان کو بتانا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر کی ہے، اس کو عبادت کو اطاعت کے معنی میں لا کر، اطاعت کو لا کے حاکمیت کے معنی میں لا کر ایک تفسیری تحریف کی گئی جماعت اسلامی کی طرف سے، اور یہ انتہائی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے خلاف لوگوں نے اپنے زمانے میں لکھا، تو لہٰذا توحید عبادت ہی کا ثبوت ہم کو کتاب و سنت سے ملتا ہے، توحید حاکمیت کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اور بار بار جو حکومت کے متعلق لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ حکومت کا قیام ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ جو مقصد زندگی نہیں ہے اس کے متعلق کیسے قرآن کہے گا، یا یہ لوگ کہیں گے کہ توحید حاکمیت بھی کوئی چیز تھی؟ کہیں کہ ہم کو اس کا ثبوت نہیں ملا۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو پیش کریں۔ جی، جزاک اللہ شیخ۔ شیخ، ایک اور سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسا ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو برٹین میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، تو جو لوگ غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ٹیکس بھر رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ غیر اسلامی ملکوں میں رہ کے ٹیکس بھرتے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے، غلط بات ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب حکومت کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے، حکومت کتنے ہی کام لوگوں کی بہبودی کے لیے کرتی ہے، سڑکیں بچھانا، پانی کی فراہمی، بجلی، کتنی چیزیں کرتی ہیں کہ ان سب کے لیے گلیوں کی صفائی اور صاحب دوسرے کام، شہروں کی صفائی، بہت سارے کام جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ٹیکس ہم بھرتے ہیں۔ یہ کفر کیسے ہوگا؟ کس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے؟ اچھے کام میں، نیکی کے کاموں میں اگر کوئی مدد کرتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے، تو کفر کیسے ہو جائے گا؟
یہ بھی ایک عجیب و غریب سوال ہے یا ایک صاحب عجیب و غریب بات ہے کہ ان کو ٹیکس بھرنا کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ گناہ ہے، لیکن کہہ دیا صاحب کفر ہے. غیر اسلامی حکومت کو ٹیکس بھرنا، کس بنیاد پر ٹیکس بھرنا کفر ہے؟ کفر کی تعریف کیا ہے اس کو واضح کیجئے. اللہ کا انکار، اللہ سے بغاوت اور صاحب اللہ کی عبادت سے بغاوت، یہ کفر ہے. کسی کا تعاون کرنا اور صاحب اچھے کاموں میں، اسپتالوں کے قیام میں، دواؤں کی تقسیم میں، فلاں میں، اس کو کفر کیسے جوڑا گیا؟ کفر تو عقیدے کی بات ہے، اور صاحب اس عقیدے کو بنیاد پر جو عمل ہوتے ہیں اس کی بات ہے. یہاں کون یہ سمجھتا ہے کہ صاحب برطانیہ کو، انڈیا کو جو ٹیکس دیا جاتا ہے یہ جو ہے مسجد بنانے کے لیے، فلاں کے لیے ہے اور یہ ثواب ہے؟ کون سمجھ کے دیتا ہے؟ جو کام حکومت اچھے کرتی ہے اس کے تعاون کے لیے آدمی ٹیکس بھرتا ہے، تو اس میں کفر کیسے ہو گیا؟ یہ بھی ایک لاعنی سوال ہے کہ صاحب ان کا ٹیکس بھرنا کفر ہے. جماعت اسلامی کا قیام جب شروع میں ہوا تھا تو مودی صاحب وغیرہ نے فتویٰ یہ دیا تھا، یہ طاغوتی حکومتیں ہیں، ان کا تعاون کرنا کسی بھی معنی میں انتہائی گناہ ہے، بلکہ ایک طرح سے طاغوتی نظام کا ساتھ دینا ہے. اس وقت جماعت اسلامی کے جتنے لوگ حکومت کے عہدوں پر تھے سب نے استعفیٰ دے دیا کہ صاحب طاغوتی نظام کی شرکت گئے. بعد میں چل کر طاغوتی نظام جس کو کہتے تھے اس کے الیکشن کے لیے بھی تیار ہو گئے اور صاحب اس میں ممبر بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے. حکومت کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ان کو سمجھے بغیر حکومت کے متعلق اس طرح کا فتوے دینا یہ بھی گویا ایک طرح کی غلطی ہے، نادانی ہے. ہرگز کسی حکومت کو ٹیکس دینا ان کاموں کے لیے کفر بھی نہیں ہے، اور صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت ساری حیثیتوں سے گناہ بھی نہیں ہے. اگر حکومت ان چیزوں کو کہیں غلط جگہ استعمال کرتی ہے، اس کا اعلان بھی نہیں کرتی ہے کہ صاحب ہم فلاں جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ تو بغیر کام نام لیے کوئی کیے کہیں کسی چیز میں استعمال کرتی ہوگی. لیکن جو کام کرتی ہے ٹیکس سے، پیسہ ہمارا حکومت بتاتی ہے آپ نے جو 100 روپیہ دیا ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہوا، کتنے پیسے صحت میں، صفائی میں، فلاں میں غریبوں کی مدد میں خرچ ہوا. ہر سال حکومت اعشاریہ نکال کر بتاتی ہے کہ اتنے اعشاریہ فلاں کام میں خرچ ہوا ہے. تو کفر کیسے ہو گیا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اس کو آپ نے 4 پیسہ دے دیا، وہ مسلم نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہو گیا. گویا آپ نے اس کو بھی مدد کی تو بہت بڑا کفر ہو گیا. فرض کیجئے سڑک بچھانے کے لیے محلے میں چندہ کیا گیا کہ صاحب ایک سڑک ہماری خراب ہے، اس کو بچھانا ہے، ہر آدمی ٹیکس دے. اس کے اندر مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، آپ نے کہہ دیا کفر ہے، یہ سڑک نہیں بچھے گی، تو اس طرح کی بات ہو جائے گی نا. تو لہٰذا کفر کا فتویٰ کیسے دیا؟ کوئی گناہ کا تھا تو وہ بھی شاید قابل قبول نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کفر سے نیچے ہے، یہ ہو سکتا تھا. لہٰذا یہ بھی غلط بات ہے جو کہی جاتی ہے، ہم اس کے متفق نہیں. اس سے جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین، جیسے کہ شیخ نے بتایا ہے کہ غیر اسلامی ملکوں میں اگر ہم رہتے ہیں اور ان کو ٹیکس بھرتے ہیں تو یہ کفر نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی تنظیمیں اس بات کو اعلان کرتی ہیں کہ ہم غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو ٹیکس بھر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. تو شیخ نے بتایا کہ کفر ہے ہی نہیں بلکہ گناہ بھی نہیں ہے. تو ایسا مسکنسیپشن رکھنا بالکل غلط ہے. ایک اور سوال شیخ آپ سے میرا یہ ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے خلاف مظاہرے کرنا اور حکومتوں کے خلاف کام کرنا یا ان کے خلاف لکھنا کیا اسلاف سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے، اور اگر نہیں ہے تو اسلاف کا کیا عمل رہا ہے؟ خلفائے راشدین کی حکومت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی. بنو امیہ کی حکومت کے بعد بنو عباسیہ کی حکومت قائم ہوئی. بنو امیہ کی جب حکومت قائم ہوئی تو بہت سارے ہمارے علماء کرام تھے، ہمارے سلف صالحین تھے، انہوں نے کبھی کسی حکومت کے خلاف بغاوت کبھی نہیں کی، مظاہرے کبھی نہیں کیے، لوگوں کو جمع کبھی نہیں کیا. ہمیشہ اسے رہا ہے کہ عوام علماء کے ماتحت رہتے ہیں اور علماء حکومت کو مشورے دینے والے، صلاح دینے والے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ طرز عمل رہا. غلطی اگر ہوتی ہے حکومتوں سے تو علماء اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے باوجود کوئی حاکم اس پر مصر رہتا ہے تو علماء نے کبھی عوام کو جمع نہیں کیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرو، ان کے خلاف مظاہرے کرو. پوری تاریخ کے اندر ہم کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کہاں ثبوت ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
یزید رحمہ اللہ کے خلاف نکلے، خروج کیے۔ کس لیے تھی وہ، ان کا خروج کس لیے تھا؟ کیا یزید غیر مسلم تھا، غیر مسلم تھے، یا یزید کے زمانے میں کوئی دوسرے کام ہوتے تھے؟ کچھ نہیں نا۔ یہ ایک بات جو ذہن میں آئی کہ صاحب باپ کے بعد بیٹا کیوں خلیفہ بنے؟ اگر یہ بات تھی تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے؟ تو وہ بھی باپ بیٹے ہی نہ تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے جائز ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ ایک اکثریت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لے کر یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اگرچہ کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا، چھوڑ دیجئے اس معاملے کو، مسلمان خود اپنے ثواب دید پر کر لیں گے، لیکن صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں نے فتنے کو، جنہوں نے دیکھا تھا حضرت علی حضرت معاویہ کے زمانے کے، ان لوگوں نے اس کو مصلحت سمجھا۔ یہ سارے مسائل تھے، خروج کسی نے نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کس لیے وہاں گئے؟ کیا اسلامی حکومت کے اسلامی نظام نہیں تھا، اسلامی حکام کا نفاذ نہیں تھا؟ وہ تو یہ کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ خروج کی تاریخ ہم کو وہاں سے ملتی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت میں بھی اور بنو عباسیہ کی خلافت میں کتنے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل کے لوگوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی، کتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے، شہید ہوئے یا مارے گئے، جو بھی کہیں، یہ سب تھی۔ لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ صاحب اس کو جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوا ہو، کبھی نہیں ایسے نہیں ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے ہی لوگ ہمارے اپنا خون دے دیا، اپنی جان دے دی، لیکن کبھی لوگوں کو مظاہرے اور بغاوت کی دعوت کبھی نہیں دی۔ جن لوگوں نے بھی اسی حرکت کی، ان کا انجام انتہائی برا ہوا، اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بتاتے تھے کہ ایسے ایسے حاکم پیدا ہوں گے، تو صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، تو اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا، کہا صبر کرو، صبر کرو۔ کب تک صبر کرو گے؟ حتیٰ تلقونی علی الحوض، قیامت میں جب حوض کوثر پر، اس وقت تک صبر کرو۔ ایک مومن کا شیوا یہی ہوتا۔ یہ فتنہ اس لیے ہوا کہ عوام علماء کے ماتحت رہنا چاہیے، وہ نہ ہو کر عوام خود علماء بن گئے، اپنے آپ کو اہل علم سمجھنے لگے، اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگے، ہم قیادت کے لائق ہیں۔ یہ فتنہ وہاں سے شروع ہوا۔ آج بھی صالح علماء کبھی بغاوت کی دعوت، مظاہرے کی دعوت ہرگز نہیں دیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے بتایا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرو اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت مت کرو، تو ہم کس حد تک صبر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم حکمرانوں کی ہر غلطی پر پردہ ڈالیں گے یا اسے عوام میں بیان کریں گے؟ اور جب تو مسلمان حکمراں آپس میں لڑتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو اپنے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہیے۔ کوئی انڈیا میں رہے، سعودی عرب کی بات کرے، کوئی انڈیا میں رہے، حکومت نظام سیریا کا نظام بدلنے کی کوشش کرے، یہ اپنے دائرے سے نکل کر ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بد دعا کرنا، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ صاحب ان کو نیک ہدایت دے، ان کو فلاں دیں فلاں دیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حکومت کے خلاف پالیسی بنانا، یہاں بیٹھ کر اور فلاں کرنا، یہ بھی ایک بچوں کا کھیل ہے یا بچوں کا دماغ ہے سمجھیے۔ تو لہٰذا بغاوت آپ نے کہا کہ صبر کب تک کرنا چاہیے؟ سلف صالحین میں دیکھ لیجئے صبر کب تک کیا انہوں نے، موت تک صبر کیا، اور اس کا اجر پائیں گے وہ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ مصیبت میں، مشکلات میں، دین پر عمل کرنے میں جو بھی تنگیاں پریشانیاں ہوتی ہیں، ان سب میں آدمی صبر کرتا ہے، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، اور دین کا دامن چھوڑ کے بغاوت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر بادشاہ وہاں مختلف ہیں، آپس میں اختلافات کرتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام یہاں کر کے بتائیں ہماری پوری جماعت متحد ہو جائے۔ صرف ہندوستان کی ایک مثال لے لیں، سب مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، کتنی تنظیم ہے، سب مل کر طے کر لیں صاحب یہ کوئی بھی تفریق مسلمانوں کے فرقوں کے مابین نہیں، سب ایک ہیں، کیا اس کو مانیں گے یہ لوگ کہ سب ایک ہیں؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ اپنے شہر کے اندر، بھائی پورے ملک کی بات تو اپنے صوبے کے اندر کر کے بتائیں، اپنے شہر کے اندر کر کے بتائیں، صاحب ایسے سے کوئی بات نہیں کہ اب سب ایک ہی ہو جائیں۔
یہاں بیٹھ کر آپ ایک چھوٹا کام اپنے محلے کا نہیں کر سکتے تو آپ چاہتے ہیں کہ صاحب پوری عرب دنیا کے اندر جا کر جال پھیلا کر سارے حاکموں کو برخاست کر کے اب آپ حکومت کرنے بیٹھ جائیں گے اور سب لوگ آپ کی بات مان لیں گے. یہ کہاں کی حرکت ہے, یہ کیسی بات ہے, ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا. صبر کب تک کرنا چاہیے؟ سلف صالحین کی مثال ہے کہ صاحب ہمارے علماء نے جنہوں نے کہ دین کے لیے اور عبادت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھی, کتنے لوگوں نے صبر کیا زندگی کے آخر تک. یہ مطلب نہیں کہ صاحب حاکم کی کسی غلطی کو بیان نہ کیا جائے. ہاں, بیان نہ کیا جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم سے جا کر اس کی بات بیان کیجئے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے. لیکن آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ عالم صاحب علماء ہیں. علماء جا کر حکومت سے بات کریں گے, حکومت کے وقت کو سمجھائیں گے. سعودی عرب کے اندر بھی علماء کونسل ایک چیز ہے. علماء کوئی بھی حکومت پالیسی اختیار کرتی ہے, علماء کونسل سے مشورہ کر کے اس پالیسی پر عمل کرتی ہے. کچھ مجبوریوں میں ہو سکتا ہے کہ صاحب علماء فتویٰ دینے کے باوجود حاکم وقت ان کے علماء کے فتوے کو جو بعض صورتوں میں امت کے مصلحت کو خیال کرتے ان کے خلاف ورزی کیے ہوں. لیکن سعودی عرب بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں علماء کونسل ہے اور علماء کونسل کے مشورے سے حکومت پالیسی بناتی ہے. لہٰذا حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا بھی جائز نہیں, اور صبر نہ کر کے صبر کا دامن چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حاکموں کی غلطی پر پردہ ڈالنا, پردے ڈالنے کی بات تو ہم نے نہیں کہی. ہم نے کہا کہ بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, کون جا کے کس سے بیان کرے گا. چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک مصیبت ہم کو جو سمجھ میں آتی ہے, ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں, حنفی مذہب کو ماننے والے ہیں, فلاں کو ماننے والے ہیں, سارے ان کے عوام علماء کے ماتحت ہیں. اس لیے ان کے یہاں یہ سب گمراہیاں نہیں ہیں. ہمارے کچھ اہل حدیث علماء جنہوں نے چند سطریں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا, ان کا شکار سارے لوگ انہی کا کرتے ہیں کہ صاحب حنفیوں سلفیوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. اس لیے وہ علماء کے ماتحت نہیں ہیں. ان کے علماء کوئی بات کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں, تو ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے. ہمارے سلفی علماء جو کہ ہمارے سلفی عوام یا اہل حدیث عوام جو کہ علماء سے کٹے, وہ گمراہ ہوئے. صاحب کبھی تو اہل حدیث سے کتاب و سنت کے عامل تھے, کبھی جا کے اس کی تنظیم سے جمع ہو گئے اور سب حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا فتویٰ دینے لگے. ساری تنظیمیں دنیا کے اندر اپنے علماء کی بات کو مانتی ہے, ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہے اور وہ لوگ ملے ہوئے ہیں. وہ صحیح ہے غلط ہے ان کا اتحاد, وہ دوسری بات ہے, لیکن اپنے علماء کی مٹھی میں ہیں. ہمارے سارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہماری مٹھی میں ہیں. یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے ایسے ہوا. پردہ ڈالنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی, کہنے والے کی بات کہنا چاہیے, کہنے والے سے کہنے والے کہنا چاہیے. شیخ, ایک اور سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا وہ وحشیانہ بغاوت تھی, مگر ہم اتنی وحشیانہ بغاوت نہیں کرتے, بلکہ ہم مظاہرے کرتے ہیں, کینڈل لے کے نکلتے ہیں, پوسٹر لے کے نکلتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی وحشیانہ بغاوت تو نہیں کریں گے, مگر ہم جو حق ہے وہ روڈ پہ نکل کے کارڈ لے کے یا پوسٹ کارڈ لے کے ہم جو ہے نا پبلک کے سامنے نکلیں گے. تو ایسی بغاوت یا پھر ایسا پروٹیسٹ کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوچنے کا غلط انداز ہے. میں نے ابھی کہا کہ عوام علماء کے ساتھ ہوتے ہیں, علماء کے ماتحت ہوتے ہیں. لہٰذا یہ عوام کون ہوتے ہیں؟ مظاہرے کرنے والے, حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے. ان کی بغاوت کو پیسفل کیسے کہا جائے گا؟ ان کے مظاہرے کو پیسفل کیسے کہا جائے گا؟ ایک مظاہرے کو ہم مثال کے طور پر لے لیں, ساری ٹریفک جام ہو جائے گی, کتنے لوگ ایمبولینس لے کے نکلیں گے, ان کو راستہ نہیں ملے گا, ختم ہو جائیں گے, کتنی دکانیں جلائی جائیں گی, اور کچھ شر پسند لوگ آپ کے پرامن مظاہرے آپ کے دعوے کے مطابق اس میں کسی نے بم گرا دیا یا کسی نے کچھ اور کر دیا, وہ جو پرامن مظاہرے تھے اشتعال میں بھر گئے. کون اس کی قیادت کرنے والا ہے؟ مظاہرے کی قیادت کرنا تو حاکم وقت کا کام ہے. یہ کب سے حاکم وقت بن کے مظاہرے نکالنے لگے؟ ان کو کیا حق ہے یہ کہنا کہ حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وحشیانہ تھی؟ وحشیانہ نہیں, کفر کی بغاوت تھی وہ, اور وحشت سے زیادہ بری بغاوت تھی وہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت بھی صحابہ کرام حضرت عثمان کے حکم کے ماتحت تھے. صحابہ کرام ان باغیوں کے خلاف
خروج نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، حاکم وقت کو سمجھ کے کہ ان کے حکم کو ماننا ہے، اولو الامر منکم، اس کو انہوں نے فالو کیا اور سب اللہ کے رسول کی اس پیاری بستی کو خون خرابے سے بچایا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی۔ لہٰذا تاریخ آپ پڑھیے پوری، تاریخ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اسلامی تاریخ، اس وقت تک اس طرح کی وادیوں میں آپ بھٹکتے رہیں گے، آپ کو کبھی راستہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ کون ہوتے ہیں؟ بغاوت کرنے والے، مظاہرے کرنے والے۔ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں، کیا ساری دنیا اس کو حق سمجھتی ہے؟ کیا آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں ساری دنیا اس کو صحیح سمجھتی ہے گا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے علماء سلف میں سے کتنے لوگوں نے بغاوت کی دعوت دی، کتنے لوگوں نے مظاہرے کیے؟ کوئی ایک مثال آپ دیں سلف کی تاریخ میں تو بالکل نہیں ملے گی آپ کو۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے مظاہرے پرامن ہوتے ہیں، ہرگز نہیں پرامن ہوتے ہیں، پر خطر ہوتے ہیں۔ بہت ساری لوگوں کو مشکلات بیان ہوتی ہیں اس کے اندر، سب دکانیں بند کرو، فلاں نہیں کرنا، کتنے بچے مر جائیں گے، کتنے لوگ مریض مر جائیں گے، کتنے لوگوں کے راستے بند ہو جائیں گے، اور کتنی سب اس کے اندر بدنظمیاں ہوں گی۔ کہتے ہیں پرامن مظاہرہ ہے۔ یہ کہاں کا مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا؟ بابری مسجد کے مظاہرے ہوئے تو اس کے اندر کتنی سب شر و فساد ہوا، کتنے مسلمانوں کی جانیں گئیں، کیا کیا ہوا؟ یہ سب کوئی معمولی بات ہے کیا؟ آپ سلف کی تاریخ پڑھیے کہ صاحب ان کا طرز عمل کیا تھا۔ ہم تو اپنے دین کے نفاذ کے لیے سلف کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو انہوں نے کیسے نافذ کیا، کیسے عمل کیا۔ اپنے خواہشات کر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کتنی بغاوتیں ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ناظرین، جیسے کہ شیخ نے بتایا ہے کہ مظاہرے کرنا چاہے وہ وحشیانہ ہو یا پیسفل، بلکہ پیسفل مظاہرہ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ پرقتل مظاہرے ہوتے ہیں، تو ایسے مظاہروں میں پارٹیسپیٹ ہونا یا نکلنا شریعتاً ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال اور آتا ہے شیخ، وہ یہ ہے کہ کیا ہم گزرے ہوئے حکمرانوں پر لعن طعن کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر بہت سارے علماء اپنے ممبروں سے حجاج، واثق اور معتصم کو لعن طعن کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا کہ جو لوگ گزر چکے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، تمہارے عمل کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ جن حاکموں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو یقیناً آدمی کہے کہ صاحب اتنی بڑی غلطی کسی زمانے میں ایسی غلطی پھر نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ کہ ممبر کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں کسی کے لعن طعن کے لیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک ایسے ہوتا تھا کہ ممبروں پر کچھ لوگوں کی تعریف کی جاتی تھی، کچھ لوگوں کی مذمت کی جاتی تھی، مسلسل یہ ہوتا تھا بنو امیہ کے دور میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ختم کیا اور ایک جامع آیت قرآن کی پڑھ کر خطبے کو ختم کیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت پڑھ کے انہوں نے اس کو خطبے میں داخل کیا۔ لہٰذا لعن طعن ممبر پر کرنا یہ نہیں، ممبر پر احکام بیان کیے جاتے ہیں، دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ چونکہ ممبر اس سے خالی ہو گیا، اب لوگوں کی شکایتیں یا لوگوں کی غلطی بیان کرنے کی جگہ ہو گئی ممبر، اس لیے مسلمانوں کے اندر اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ لہٰذا گزرے ہوئے لوگوں کا سوال اللہ ان سے کرے گا۔ قبر ہم سے جو سوال ہوں گے اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ معتصم کیسے تھے، واثق کیسے تھے، حجاج کیسے تھے، یہ تو ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے عمل کے تعلق سے ان سے پوچھا جائے گا اور تمہارے عمل کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ممبروں پر اس طرح کی باتیں کہنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ممبر کا استعمال ہونا چاہیے دینی احکام بیان کرنے کے لیے، دینی باتوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کسی پر لعن طعن کرنے کے لیے ممبر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، ایک بات اور آتی ہے، وہ یہ کہ حجاج کے وقت سعید بن جبیر نے حجاج پر بدعا کی تھی اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد حجاج کی موت ہوئی، تو اس پس منظر میں کیا حکمرانوں کے خلاف بولنا اور بدعا کرنا صحیح ہے؟ آپ نے تو بتایا ہے کہ صحیح نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ایسا بھی سوال لاتے ہیں کہ حجاج کے دور میں سعید بن جبیر نے بدعا کی تھی اور اسی سے اس کی موت ہوئی تھی۔ موت کا وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے اور موت کا طریقہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کسی کے بدعا سے کوئی مر نہیں جاتا، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج کے یا کہ صاحب اس وقت کے حکومت کے اختلافات تھے یقیناً،
لیکن سعید ابن جبیر نے بددعا کی، اس کی وجہ سے حجاج مر گیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ کی بات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت دے اور نیک کام کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ تقویت دے۔ یہی نہ کر سکتے؟ بغاوت کا کہاں ثبوت ملا؟ مظاہرے کا کہاں ثبوت ملا؟ کہ صاحب ان کے خلاف خروج کرنے کا کہاں ثبوت ملا؟ حجاج کے زمانے میں کتنے لوگوں نے بغاوت کی، کتنے سرکش لوگ تھے، حکومت کی بات نہیں مانتے تھے، ممبر پر جا کے بیٹھتا تھا کنکری مارتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، ان کو سزا حجاج نے دی۔ ویسے بھی حجاج کے متعلق جو کہا جاتا ہے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، اس کے اندر تو مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حجاج بہت بڑا نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کما تکونوا یولی علیکم، ان لوگوں نے اس کو حدیث بھی بیان کیا، لیکن حدیث یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے تم ویسے تمہارے حاکم بنیں گے، تم نیک ہو تو تمہارے حاکم نیک، تم بد کردار بد عمل باغی ہو تو ویسی حاکم تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ جیسے حجاج بھی ویسے ہی لوگوں کے لیے منتخب کیے گئے کہ صاحب یہی باغیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت سعید ابن جبیر نے اگر بددعا کی ہے تو میرے خیال میں سلف صالحین بددعا اس طرح نہیں کرتے تھے مسلمان کے لیے، البتہ نیک توفیق کے لیے ہمیشہ بددعا دیے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے حاکم وقت کی اصلاح کے لیے دعا کی ہے۔ بددعا کا جہاں تک سوال ہے، میرے خیال میں اگر کسی ایک نے کی ہے سعید ابن جبیر نے تو ہمارے لیے نمونہ نہیں بن جاتے ہیں۔ دوسرے سلف اتنے تھے، ان کی بددعا ثابت ہے، ان لوگوں نے بددعا کی، بتائیے اس کو ایک آدمی کیسے اس لیے اجماع صحابہ حجت ہے ہمارے لیے، کسی ایک فرد کی کوئی بددعا یا کوئی کام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ویسے ہی دوسرے بھی جتنے بھی ہوں گے، یہ کہ کسی جزیہ کو لے کے صاحب انہوں نے بددعا کی اور مر گیا، ایسے ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں اس وقت مر جاتے ہم لوگوں کی بددعاؤں سے، نعوذ باللہ۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی تقدیر کے ایک طرح سے انکار معلوم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ اسی ضمن میں ایک اور سوال وہ یہ آتا ہے کہ سفیان ثوری ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا حکمرانوں کے مخالفت میں ان کی موت ہوئی تھی یا پھر اتفاق میں موت ہوئی تھی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک سوال ہے، وہ ایک محدث تھے، ایک فقیہ تھے، وہ بغاوتوں میں اور صاحب حکمرانوں کے خلاف سازش کرنے میں یا حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں ان کی زندگی نہیں گزری۔ وہ تو حکام وقت کو مانتے تھے اور ان کی غلطیوں پر عمل کبھی نہیں کرتے تھے، وہ تو خدمت فقہ اور خدمت حدیث میں انہوں نے زندگی گزاری، لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب ان کی موت بغاوت میں ہوئی یا ان کے خلاف کام میں ہوئی، ان کی موت طبعی موت تھی، ہم اسی سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ ایک اور بات جو آتی ہے وہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو کیا یہ صحیح تھا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں ایک نام جو مشہور و معروف ہے، ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ غفار ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے وہ ماننے والے تھے، بڑی قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی، قبول اسلام کے لیے وطن چھوڑا، مار کھائے، کیا کیا ہوا، ایک جذباتی صحابی تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعلق کئی پیشین گوئیاں بھی فرمائیں۔ ایک مرتبہ تو کہا کہ ابو ذر، 2 آدمی پر بھی اگر تم کو حکومت ملے ہرگز حکومت نہیں کرنا، تم کمزور ہو، تم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ جذباتی آدمی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی جھگڑا ہو گیا تو کہا کہ اے کالی کے بیٹے، ایسے انہوں نے یبن سودا کہہ دیا۔ حضرت بلال نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم مسلمان تو ہو گئے لیکن جاہلیت کی باتیں ابھی تمہارے اندر ہیں، جب تک بلال راضی نہیں اللہ راضی نہیں۔ حضرت ابو ذر اپنے کلے جو ہے حضرت بلال کے پاؤں میں رکھے، یا بلال معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ان کا متعلق اللہ کے رسول نے یہ بھی پیش کی تھی کہ بھئی تمہاری موت آئے گی تو کسی ویران جگہ میں آئے گی، تم وہاں کفن دینے کے لیے بھی تم کو شاید آدمی نہیں ملیں گے۔ سب پیشین گوئیاں حضرت ابو ذر کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں حدیث کے اندر آتی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں
وہ گویا جہنم کی آگ جمع کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شام تک آپ جو کچھ کمائیں پورا خرچ کر کے خالی ہو جائیں، جیسے چڑیا شام میں کھا کے گھر کھوسلے کے اندر آ گئی، صبح تک بھوکی رہے گی۔ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جو کچھ آپ کماتے ہیں شام تک پورا خرچ کر دیجئے، کسی کے پاس کوئی مال ہی نہیں رہا۔ اس نظریے کے کوئی بھی حامی نہیں سوائے کمیونسٹوں کے۔ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے بانی اور ہمارے لیڈر ابو ذر غفاری ہیں جو کہتے ہیں مال مشترک ہے، تمہارا مال سب میں تقسیم ہو جانا چاہیے، اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیوں کمیونسٹ ہونے لگے؟ کمیونسٹوں کے امام کیوں ہونے لگے؟ ان کا یہ خیال تھا اس نعرے کی وہ عام طور پر پبلسٹی کرتے تھے سورۃ توبہ کی آیت پڑھ کے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ کی اور جو وعید سناؤ، یہ کہتے تھے۔ اور ایک فتنہ تھا، حضرت عثمان نے ان کو نکال کے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، حضرت معاویہ نے نکال کے ان کو کہیں اور جگہ بھیج دیا۔ اتنا تھا، حضرت معاویہ کے خلاف بھی بغاوت نہیں تھی، حضرت عثمان کے خلاف بھی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ان کا جو نظریہ تھا وہ غلط نظریہ تھا۔ اس طرح ربضہ میں جا کے ان کی موت ہوئی، سمجھیے وہاں صرف ان کی بیوی تھیں، انتقال کے وقت کچھ لوگ آئے کفن وفن دے کے ان کو دفن کیا۔ یہ ہے، بغاوت انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کا ایک نظریہ تھا کہ کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہونا چاہیے، اور اس نظریے کو کون مانے گا اس دنیا میں؟ کوئی نہیں مانتا ہے۔ شیخ، اسی ضمن میں ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا صرف حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کافی ہے کسی کو خوارج کہنے کے لیے، یا پھر اس کے اور بھی شروط ہیں؟ صرف حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کو ہم خروج نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف اس کو خروج کہتے ہیں۔ خارجہ ایک فرقہ ایسا تھا اسلام کے اندر، جب حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان تحکیم کا فیصلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کچھ لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے حضرت علی کو کافر کہا، اور کہا کہ اللہ نے جو تم کو یہ ایک انعام دیا تھا خلافت کا، اس کو تم نے اپنے گلے سے نکال دیا، اور صاحب ایک آدمی کے فیصلے کو تم نے قبول کر لیا جبکہ اللہ کا فیصلہ موجود تھا۔ حالانکہ ان کی ناسمجھی تھی، ان کی ایک طرح کی جہالت تھی۔ ایک فرقہ ہو گیا اسلام سے خارج۔ اچھا، دوسری بات ان کی یہ تھی کہ عبادتوں میں بے حساب مشغول۔ تیسری بات یہ تھی کہ اپنے سوا دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک طرح سے یہ غلو تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ان کا لیڈر پیدا ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تنقید کی کہ صاحب عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیجئے، آپ کسی کو کم زیادہ دیتے ہیں، ایسی بات کہی۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا اس کو نوٹ کرو، اس کے ماننے والے ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ جو قرآن بے حساب پڑھیں گے حلق سے اوپر نہیں اٹھے گا، نمازیں پڑھیں گے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تلاوت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان کی ایک جو جماعت ہوگی ان کے سرغنے کو جو قتل کرے گا اس کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی۔ تو لہٰذا جو لوگ کہ کفر کا فتویٰ لوگوں کو دیتے ہیں، یہ خارجی فکر ہے، خارجی نظریہ ہے۔ اسلام کے اندر کسی کو کافر قرار دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے کچھ ضوابط اور قوانین ہیں کہ صاحب جس کلمے کا قبول کیا اس کا انکار کرنا، عمدن کسی قرآن کے یا حدیث کا یا نماز کا یا زکوٰۃ کا انکار کر دینا، یہ سب ارتداد میں آتا ہے۔ لیکن خوارج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سوا دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو صرف بغاوت ہی کے حد تک نہیں، جو لوگ غلو کے شکار ہوتے ہیں وہ لوگ عام طور پر خوارج کے اندر چلے جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ صاحب شیطان ہمیشہ دلوں پر بیٹھے رہتا ہے، جن لوگوں کے اندر دین کا کچھ بھی ذرا جذبہ ہوتا ہے ان کو تولتا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی سستی ہے تو تلاش کرتا ہے کم سے کم کتنا عمل کریں، کم سے کم کیا کریں۔ جس کے اندر کچھ بھی ذرا جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے شیطان اس کے دل میں جاتا ہے، بھئی یہ تو کافی نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، حکومت قائم کرنا ہمارا کام، اور سزا دینا ہمارا کام، ہاتھ کاٹنا ہمارا کام، فلاں کام یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح شیطان ان کو اس طرح بہکاتا ہے اور ان کو اس طرح بہکاتا ہے۔ لہٰذا خوارج ایسے لوگ ہیں کہ جو غلو کے شکار ہو گئے اور سب ایک طرح سے اسلام سے وہ خارج ہیں۔ اس طرح کی بات علماء نے اپنے زمانے میں دی تھی۔ تو صرف بغاوت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جن کے اندر خوارج کی صفات ہوں گی وہ بھی خارجی فرقے سے تعلق رکھنے والے گروپ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو خوارجی ذہنیت سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکمرانوں کی اور انڈیویجول کے گناہوں کو ابھارتے ہوئے
اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں اور اس پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ شیخ نے بتایا ہے کہ خوارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو کفر بتاتے ہیں اور ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ شیخ ایک اور سوال جو ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ خلافت کے بارے میں آج کل بہت سارے نوجوان بات کرتے ہیں، تو خلافت کیسے لانی چاہیے اور خلافت کے لیے ہم کو کیا محنت کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کو لانے کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں دنیا کے کئی جگہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے جس کو حزب التحریر کہیں گے یا حاکمیت کا نظریہ رکھنے والے کہیں گے۔ یہ گویا کچھ باطل اور کچھ سرپند پسند حکومتوں کی تمویل سے، فائنانسنگ سے یہ فتنہ ابھرا ہے کہ خلیفے کے بغیر زندگی نہیں، خلافت کے بغیر زندگی نہیں، فلاں کے بغیر زندگی نہیں۔ انہوں نے خلافت کو یا کہ یوں سمجھیے کہ حکومت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہی اسلام کا نظریہ ہے۔ اسلام کے نظریے کے اندر کیا ہے؟ جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ کہ شرک سے منع کرنا، توحید کو ابھارنا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت نفس کی حفاظت اور اسی طرح صالح معاشرے کی تشکیل، یہ سب اسلام کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اور ان مقاصد کو صالح افراد پیدا کریں گے، صالح افراد کو پیدا کر کے اس معاشرے کو تشکیل دیں گے۔ لہٰذا حکومت قائم کرنا، خلافت لانے کی بات کہ بیعت کرو، کس سے بیعت کریں؟ کوئی بھی ان کا آدمی لے گا، ان کا خلیفہ معلوم نہیں، پوچھیں گے بھئی کون خلیفہ ہیں؟ تو ہیں یہ خلیفہ۔ ایسا کہنے والے کچھ جماعت ہندوستان میں ہے، سنتے ہیں ہم کہ اس طرح کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو گمراہ کر کے لے جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی عام طور پر جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے کچھ کم علم اہل حدیث جو جماعتی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، اور ان کو شکار کرنا ہی ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ کوئی حنفی ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کبھی ان کے اس میں جال میں نہیں آئے گا، چونکہ وہ لوگ اپنے علماء کی مٹھی میں ہیں اور علماء کے باتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق وہ اس طرح سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے لوگ چونکہ کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء سے آزاد ہیں، ہم خود دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ گمراہی بہت زمانے سے آئی، جیسا کہ ہم نے کچھ جماعتوں کا نام بھی لیا، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تک جو دین کی تشریح کی گئی یا دین کو جیسے سمجھا گیا وہ غلط ہے، نئے سرے سے ہم دین کو سمجھیں گے، نئے سرے سے دین کی بنیادوں کو استوار کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ علم عمل دونوں ہی سلف صالحین سے منقول ہو کر ہمارے تک آیا ہے۔ آپ پہلے صالح معاشرے کی تشکیل کیجیے۔ ابھی آپ نے مثال دی سعودی حکومت کے متعلق، میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی سیریا کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں؟ وہاں جا کر اپنی اسلامی حکومت قائم کر کے بتائیے، وہاں جا کے خلافت قائم کر کے بتائیے۔ یہ کیسے کہ جو کہ میں نے کہا حکومت جو نیک ہوگی، اچھی ہوگی، اس پر تنقید کرنا ان لوگوں نے اپنا فرض سمجھ لیا، بدترین حکومت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے۔ لہٰذا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم کو خلافت پہلے لانا چاہیے، نہیں، پہلے صالح افراد کی تشکیل ہوتی ہے۔ آپ اپنے محلے کی تشکیل کیجیے، صالح افراد وہاں پیدا کیجیے، بستی کے اندر صالح افراد پیدا کیجیے جو عدل کے، انصاف کے طرفدار ہوں اور وہ نیک بنیں، تو پھر خود بخود خلافت آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید بھی کہتے ہیں، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید کہتے ہیں، شہیدین، ان کی تحریک تھی کہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہونا، اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ان کی حکومت کیسے تھی؟ انہوں نے کہیں پارلیمنٹ نہیں رکھی، کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سارے مسلمان جو ان سے وابستہ تھے الحمدللہ کس قدر ان کو جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے۔ یہ صالح افراد کی تشکیل کا یہ اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا حکومت لانے سے پہلے صالح افراد کی تشکیل ضروری ہے، اس کے بعد آپ سوچئے حکومت آئے گی کہ کیسے آئے گی، خود بخود ہم آپ کو حاکم بنا لیں گے اگر آپ اس لائق ہیں تو۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، کیا بادشاہت خلافت کے خلاف ہے، اور کیا بادشاہت جو ہے نا کفری نظام ہے؟ نعوذ باللہ۔ میں نے ابھی کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا ملکن، ہمارے لیے ایک خلیفہ بادشاہ مقرر کیجئے۔
اللہ کہتا نا کہ صاحب ان کی بات غلط ہے، بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کی ضرورت نہیں. یہ کہاں کہا؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. تو انہوں نے اصل میں یہ نہیں کہا، وہ وراثتاً بادشاہت کی بات شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے والے اپنے بیٹے کو اور وہ اپنے بیٹے کو بنا کے جائے، شاید یہ بات کہتے ہیں. یقیناً یہ اسلامی جو خلافت شروع میں تھی اس خلافت کے خلاف ہے. لیکن حضرت معاویہ نے جب اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ صاحب ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ نامزد کر کے جائیں. میں نے اس سے پہلے ہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے 6 مہینے تک؟ حضرت حسن بنے. تو وہاں بھی تو باپ بیٹے کا سلسلہ تھا، اس پر کیوں نگاہ نہیں جاتی کہ صاحب یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بادشاہت اسلام کے اندر، بلکہ نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر وہی مصلحت ہے تو ٹھیک ہے. کتنی مدارس کو ہم دیکھتے ہیں، حکومت کی بات تو چھوڑیے کہ باپ محنت کر کے کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، چھوڑ کے جاتے عوام کے پاس، برباد کر دیتے ہیں. اس کا بیٹا جانتا ہے یا بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ مدرسہ قائم ہوا، اس کو رکھنا، اس کو بنانا، اس کو چلانا ضروری ہے، تو باپ اس کا حق ادا بیٹا اس کا حق ادا کرتا ہے. تو حکومت یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ملوکیت خلافت کے خلاف ہے، بالکل غلط بات ہے. صاحب ہم دیکھتے ہیں بنو اسرائیل کے اندر ایک حاکم بھی تھا، ایک ملک بھی ہوتا تھا، اور ایک ملک ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا. نبی سے مشورہ لے کے حاکم اور ملک عمل کرتا تھا. یہ کیسے ہو جائے گی بغاوت؟ یہ کفر کا نظام کیسے ہو جائے گا؟ ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. شیخ، کیا ہم کو موجودہ حکومتوں کو گرا کے نئی اسلامی حکومت لانا ہے، یا پھر موجودہ حکومتوں میں ہی اسلام لانے کی یا پھر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ موجودہ حکومتوں ہی میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا آپ سے کہ کسی نئی حکومت کو لانے سے پہلے آپ جدید نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل کیجیے. وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر حاکم بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس حاکم کو ہٹا کے اس کے بعد آنے والا حاکم کیا اس سے بہتر ہوگا، اس سے بدتر ہوگا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کسی ایسے آدمی کو آپ اگر حاکم بنائے کہ صاحب جو کسی قدر عمل کرتا تھا دین پر، اس کے بعد آنے والا وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے خلاف ہی ہو. جیسا کہ ہم نے مصطفیٰ کمال کو دیکھا ترکی کے اندر کہ صاحب انہوں نے خلافت کو، جو رینگتی ہوئی خلافت تھی، کچھ بھی تھی بہرحال، اس کو ختم کیا. تو پھر آج تک خلافت کا وہ خیال ہی لوگوں کے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا انگریزوں نے کہ صاحب اس کے متعلق کبھی نہ سوچیں، اور ایسے حالات پیدا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر کے چھوڑ دیا کہ اس کے متعلق کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے. کتنی گمراہیاں اس کمال مصطفیٰ کمال کی وجہ سے ترکی کے اندر آئیں، کتنی بے دینی آئی اس کے اندر. خالی کمیونسٹ بنا کے چھوڑنا چاہتا تھا ترکی کو. اب وہاں کچھ اسلامی بیداری آئی، تو لہٰذا آنے والا حاکم اس سے بہتر ہوگا، اس کی کیا ضمانت ہے؟ لہٰذا آپ صالح افراد کو تشکیل دیتے تھے، معاشرے کو تشکیل دیتے تھے. الحمدللہ کوئی بھی حاکم بنے، معاشرہ تو اپنی جگہ صالح رہے گا، نیک رہے گا. اس پر کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں کریں گے. یہی بشار الاسد کو دیکھ لیجئے، اس کا باپ جو تھا حافظ الاسد، علماء کو چن چن کے 40,000 سے زیادہ علماء کو حلب میں، حمص میں، حمص میں اور سیریا کے بہت سارے علاقوں میں جتنے علماء تھے نیک اور متقی اور پرہیزگار، اس نے تقریباً 40,000 علماء کو صاف کیا، قتل کیا. اس وقت سب آپ سوتے رہے، جاگتے رہے. وہاں کبھی نہیں سوچا کہ صاحب یہاں حکومت کی تبدیل لانا چاہیے، بغاوت کرنا چاہیے، وہاں تو کبھی نہیں سوچا آپ لوگوں نے. جو اس طرح کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے. بادشاہت ہرگز اس کے خلافت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ کفر کا نظام ہرگز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، حال ہی میں حیدرآباد میں سلمان ندوی آئے تھے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور کافی ان کے ماننے والے بھی یہ حدیث کو عام کرتے گئے. پتہ نہیں یہ حدیث کتنی صحیح ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حقدار ہے آگ، پانی اور جائیداد میں. اور اسی بات کو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جزیرۃ العرب کا جتنا پیٹرول ہے اور سونا ہے وہ سارے مسلمانوں میں بانٹ دینا چاہیے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ ہم نے کہا کہ کوئی بھی ایک جدید بات آپ کہتے ہیں تو پہلے اس کی دلیل دینی چاہیے کہ سلف میں یہ تھا، کتاب و سنت میں یہ ہے. یہ ایک حدیث کو آپ نے لے لیا کہ صاحب ان 3 مسلمانوں کا اشتراک ہے. میں کل آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں کہ صاحب آپ کا گھر، ہمارا گھر زمین پر ہے، میں بھی آپ کے جو ہے گھر میں بھی ایک ساکن ہوں، اور صاحب آپ کی جو دکان ہوگی اس پر آ کر بیٹھ جاؤں، صاحب آپ کا جو کھیت ہے اس میں آ کر بیٹھ جاؤں. صاحب یہ تو تقسیم ہے سب مسلمانوں کی. آپ کے لیے کیا حق ہے؟
زیادہ سے زیادہ مکے کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم نہیں کیا، وہ مشترکہ جو مسلمانوں کی میراث ہو گئی، لیکن ہمیشہ مکے میں گھر بنائے گئے، کرائے پر دیے گئے، لوگوں کی ملکیت ثابت کیا۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ سلمان ندوی صاحب کسی زمانے میں کتاب و سنت کے حامی اور شہیدہ ہی تھے، لیکن بہرحال ان کو پتہ نہیں کیا خیال ہوا گیا کہ اہل حدیثوں کے خلاف بات کہنا انہوں نے ایک بہت بڑا ثواب سمجھ کے رکھا ہے، اور صاحب بہت سارے بیانوں سے مکر بھی جاتے ہیں۔ مدراس میں بھی ایک بیان ایسا ہی انہوں نے دیا اور مکر گئے، اور صاحب اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا تھا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا ان جملوں کو۔ میں نے ان کو لکھا تو انہوں نے اناپ شناپ جواب دیا، اور صاحب ایسا جواب دیا۔ تو یہ گویا ان لوگ کچھ لوگوں نے اپنے کو بھول کر، اپنے لوگوں کو بھول کر، دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے ان سب کو بھول کر اہل حدیثوں کے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ اس ملک کے اندر کیا کیا ہوتا ہے آج، جو ہے کتنی شادیاں ہوتی ہیں مسلمان بچیوں کی غیروں سے، اس سے کوئی ان کو بحث نہیں ہے، اس کی اصلاح کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ شرک و بدعت کے کام کتنے ہوتے ہیں، اس کی کبھی کوشش نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کتنی گمراہیاں، سود ہے، فلاں ہے، معاشرہ اس قدر گناہوں کا عادی یا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے خلاف کبھی بولیں گے نہیں۔ موقع ملے گا تو اہل حدیثوں کے خلاف بولیں گے۔ ان کو شاید چاہیے کہ وہاں کا کچھ پیسہ چاہیے، حکومت کی طرف سے چاہیے، چندہ چاہیے، وہ اگر دیں گے تو حکومت جب ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر چندہ ان کو نہیں دے گی حکومت، تب وہ حکومت جو ہے غلط ہو جائے گی، وہ حکومت کے خلاف خروج جائز ہو جائے گا۔ تو آپ اگر مشترک اس کو سمجھتے ہیں، پانی کو بھی اور صاحب زمین کو بھی اور آگ کو بھی، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ صاحب کوئی چیز کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ تو کس حکومت نے، جب کسی حکومت نے فتح کیا ہے کسی ملک کو قربانی دے کر، تو وہ گویا اس کی حکومت کی ملکیت ہوئی، اور حکومت وہ چاہے جیسے تقسیم کریں۔ یہ کیسے اشتراک ہو گیا؟ تو مکے کی زمین میں جا کر آپ بیٹھ جائیے کہ صاحب علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ مکے کی زمین مشترک ہے، کرایہ مت دیجیے، ہوٹل میں جا کے بیٹھ جائیے وہاں۔ صاحب یہ تو مشترک ہے، تم کیسے کرایہ لیتے ہو؟ جس نے بلڈنگ بنائی، خرچہ کیا، تو ان سب کو بھول جائیے آپ۔ یہ بھی ایک گمراہی ہے جو اہل حدیثوں کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف گویا بیان دینا ان لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کار ثواب سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عالم ہو کر بھی اس طرح کی جہالت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک توفیق دے، یہی ہماری دعا ہے۔ آخری چند سوال ہے شیخ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو شروط خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنے میں آتے ہیں، کیا وہی بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے میں آتے ہیں؟ ہم نے بادشاہت کے خلاف یا خلافت کے خلاف بغاوت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے شرط حدیث میں صرف ایک ہے، الا ان تروا کفرا بواحا، حاکم وقت اگر صریح کافر ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت کرو، اس کو نکالو۔ باقی کتنا ہی وہ گنہگار ہو، مجرم ہو، فلاں ہو، کبھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تین باتیں قرآن نے کہی سورہ نساء کے اندر۔ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور حکمران وقت کی یا علماء کی بات مانو۔ اولو الامر سے مراد یا تو علماء ہیں یا ایک حکام ہیں یا دونوں ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے یہ قید نہیں لگایا کہ اگر وہ نمازی ہوں، اگر وہ نیک ہوں، اگر وہ اطاعت شعار ہوں، تہجد گزار ہوں، کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اولو الامر برے ہوں یا اچھے ہوں، ہاں کفر کے اگر مرتکب ہیں تو ایسی صورت میں ان کی حکومت ہی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایسی صورت میں اس کو ہٹایا جائے گا، جس راستے سے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو۔ اس کے علاوہ نہ ملوکیت کے خلاف بغاوت جائز ہے، نہ خلافت کے خلاف بغاوت جائز ہے، حاکم وہ جیسا بھی ہو۔ سلف صالحین کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے صاحب کتنی حاکم کیسے تھے، اللہ اکبر، بہت شیعہ جن کو کہتے ہیں وہ سب بھی تھے۔ جیسے لکھنؤ کے اندر حکومت کس کی تھی؟ بھائی واجد علی شاہ کی تھی۔ وہ کیا اہل سنت والجماعت میں سے تھے کیا؟ تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کیا جتنے اہل سنت والجماعت تھے تو وہ کس کے حکومت کے ماتحت تھے؟ رامپور کو دیکھ لیجئے، اور صاحب اسی طرح دوسری جگہوں کو دیکھ لیجئے۔ حیدرآباد کے اندر بھی یہ حکومت ایسی تھی، سمجھے کہ سب مخلوط حکومت تھی۔ تو یہاں اس طرح کی بغاوت وغیرہ کبھی نہیں نہ ہوئی، یہاں علماء نہیں تھے، یہاں نیک لوگ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے کیا؟ تو لہٰذا ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حکومت کے خلاف بغاوت و ملوکیتوں کے خلافت ہو، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ آخری سوال یہ ہے کہ مصر میں حال ہی میں جو ہوا، اس کو لے کر بہت سارے لوگ سعودی عرب پہ کلام کر رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، اناپ شناپ بک رہے ہیں، تو اس پر آپ کا نظریہ کیا ہے؟
میں نے یہ کہا حالات دنیا کے اب ایسے ہو گئے ہیں، آدمی اپنی حکومت، اپنے لوگ، اپنے محلہ اور اپنے بستی کی بات کرے تو بہتر ہے۔ بیٹھے ہندوستان کے ایک جھوپڑے میں اور بات کریں مصر کے بھی اور سعودی عرب کی بھی اور امریکہ کے بھی، واشنگٹن کے بھی اور سب فلاں کی، یہ آدمی کے لیے زیب نہیں دیتا۔ مصر کے حالات مصر کے لوگ بہتر جانتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین میں بھی بہت سے لوگوں کا ملوکیت کے خلاف نظریہ ہے کہ ملوکیت اسلام کے نظام کے خلاف ایک نظریہ ہے۔ یوم اول سے وہ لوگ یہ دعوت دیتے آ رہے ہیں، لہٰذا سعودی عرب میں ملوکیت قائم ہے۔ اب ان کا بھی نظریہ ہو سکتا ہے محمد مرسی صاحب کا یہ ہو کہ حکومت نہیں چلے گی سعودی عرب کی، لہٰذا اس کو ختم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کا نظریہ ہو۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ حکومت میں کھڑے ہوئے انتخابات میں بہت سے لوگوں نے، سعودی حکومت نے بھی اور سب اہل حدیثوں نے بھی ان کی تائید کی کہ صاحب ایک صالح نیک آدمی ہے، لیکن اس کے بعد ایران جانا، ان کا جو ہے وہاں سے معاہدہ کرنا، ان کے ساتھ اشتراک کرنا، فلاں کرنا، یہ سب ہوا تو سعودی حکومت کو بھی ان سے شکایت ہو گئی، لہٰذا ان کے ساتھ ہم اب بھی یہی کہتے ہیں محمد مرسی کی حکومت بالکل ٹھیک تھی، وہ صحیح طریقے سے انتخاب لڑ کر جیت کر آئے تھے۔ جن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی وہ مجرم ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم حکومت کا توازن کریں کہ سعودی حکومت جو ان کو نہیں مانتی ہے، فلاں کرتی ہے، اب لعن طعن کریں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ دنیا میں کوئی بھی حکومت، وہ صحیح ہو کہ غلط حکومت ہو، اپنے خلاف کوئی بات سننا کبھی گوارا نہیں کرتی، اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کبھی کوئی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا مصر میں جو کچھ ہوا وہ ان کا معاملہ ہے، وہاں کے لوگ اس مسئلے کو حل کریں، ہم یہاں بیٹھ کر اس مسئلے کو کیا حل کریں؟ ہم حل نہیں کر سکتے۔ سعودی حکومت نے ان سے کبھی جو ہے وہ نہیں کیا کہ صاحب یہ محمد مرسی غلط آدمی ہے، ملحد ہے، کافر ہے، کبھی یہ نہیں کہا۔ ان کی بے حساب انہوں نے مدح ثنائی کی، ان کا شاندار استقبال کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ان کا ایران جانا، ایران کے لوگوں سے تعلق کرنا، یہ بنیاد کہاں سے ہے؟ 1956 میں مودودی صاحب اور خمینی یہ دونوں مل کر مکے میں معاہدہ کیے، ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں گے کہ جس کے اندر شیعہ اور سب سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک حکومت اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اس وقت سے شیعہ کی مقاربت جماعت اسلامی کی ہو، اخوان المسلمین کو بالکل گہری ہے۔ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ صاحب مصر کے اندر اس بات کی کہ صاحب اس سنی شیعہ اختلاف کو ختم کیا جائے۔ دارالتقریب کے نام سے بھی وہ ایک بڑا ادارہ تھا کہ دونوں کو قریب لانے کا، ویسا ہی نظریہ ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو، محمد مرسی صاحب کا بھی ہو جائے۔ ہم نے بھی خمینی حکومت جب قائم ہوئی بیان ان کے سنے کہ صاحب یہ سب ایسا ہے ویسا ہے، ہم سب ایک ہیں، خوش تھے، لیکن بہت جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی پکے شیعہ ہیں اور سب خلفائے راشدین کے خلاف ہیں سوا علی کے، اور سارے صحابہ کے تکفیر کے قائل ہیں۔ ایسے نظریے رکھنے والے کا ساتھ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ لہٰذا مصر کا معاملہ مصر کے لوگ حل کریں گے، وہاں کے لوگ حل کریں گے، ہم کو یہاں بیٹھ کر فتویٰ بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جب تک معلوم نہ ہو اس سلسلے میں گفتگو کرنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ صاحب محمد مرسی آئے انتخاب کے ساتھ اور ان کا آنا بالکل ٹھیک تھا، ان کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی وہ مجرم ہیں، غلط ہیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے قانون کو رکھتے ہوئے اور اسلام کی باتوں کو رکھتے ہوئے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم حکومت کے اختلافات کو لے کے بات کریں، چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو زیادہ اس کے متعلق کہنا نہیں چاہتے۔ بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ صاحب آپ نے یہ وقت دیا اپنی باتیں رکھنے کا۔ بہت سارے سوالات ایسے تھے کہ ان کے جواب بہت تفصیلی دینے تھے، لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم نے کچھ سوالوں کے جواب مختصر طور پر دیے۔ یقیناً کچھ لوگوں کو ہمارے کچھ باتوں سے تکلیف ہوگی، اس لیے کہ وہ ان کے فیور میں ہوں گے، ان کی تائید میں ہوں گے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ جو ہم حق سمجھتے ہیں اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات ہمارے منہ سے نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق دے اور اس بات کو لوگوں کے ذہن سے نکال دے۔ ہم نے جو حق سمجھا، ٹھیک سمجھا، اس کو ہم نے بتایا، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم شیخ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنا وقت دیا ہے، خاص طور پہ حیدرآباد آنے کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ سے یہ سوالات کریں،
اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سارے مسکنسیپشن جو آپ کے ذہن میں تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے یا پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو فیس بک کے ذریعے, اپنے جی میل اور یاہو کانٹیکٹس کے ذریعے دوسروں تک پھیلائیے, کیونکہ یہ جو فتنہ ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ آپ اور ہم بھی اس فتنے میں آ جائیں, آپ کے اور ہمارے بھائی بھی اس فتنے میں آ جائیں, آپ کے ہمارے بچے بھی اس فتنے میں آ جائیں. تو بہتر ہے کہ ہم یہ باتیں جو آج سنے ہیں ان باتوں کو ہم لوگوں تک پھیلائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.